دوسری بات یہ ہے کہ واقعی اس دنیا میں ناانصافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھے کام کرنے والے لوگ اچھی زندگیاں نہیں گزارتے ہمیشہ، اور یہ اسلام کا دعویٰ بھی نہیں ہے. اسلام قبول کر لو زندگی آسان ہو جائے گی، اسلام کی ہدایت پر چل لو کوئی مشکل نہیں ہوگی تمہاری زندگی میں، صحت مند ہو جاؤ گے، فیملی میں کوئی ڈرامہ نہیں ہوگا، پیسے کا معاملہ حل ہو جائے گا، صحت کا معاملہ حل ہو جائے گا، سوسائٹی کا معاملہ حل ہو جائے گا، ہر طرف سے نعمتیں آئیں گی تمہاری طرف، بس اللہ کی بات مان لو. اچھا جی میں ماننے کو تیار ہوں. کیا مثالیں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو. ارے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات مانی، گھر سے نکالے گئے، پھر آگ میں پھینکے گئے، پھر بچے کو ذبح کرنے کا حکم کیا، پھر صحرا میں یہ اچھا بڑا زبردست ریلیجن ہے، اس کو آپ فالو کریں آپ کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. اچھا یعقوب علیہ السلام کی طرح ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اولاد چھین لی گئی، سالوں سال روتے رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی. تو آپ کوئی پروڈکٹ کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہو نا، تو آپ بینیفٹس دیتے ہو، یہ آپ یہ لیں تو آپ کا یہ فائدہ ہوگا. اسلام کی اگر آپ سیل کر رہے ہو، کسی کو آپ کنونس کرنا چاہ رہے ہو کہ بھی آپ اسلام میں آ جائیں، کیوں آؤں، کیا ملے گا مجھے اسلام میں آنے سے؟ اور آپ کو زندگی جو ہے ایسی زبردست ہو جائے گی، آپ سکون آئے گا ساری زندگی میں. اچھا کتاب دکھاؤ اپنی، کتاب کھول کے دیکھے گا جن لوگوں نے اسلام کو فالو کیا ان کی زندگی آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل، اور پھر اور مشکل، اور پھر اور مشکل، اور پھر اور مشکل. یہ کیسی سیل ہے؟ اور صحابہ کے بارے میں سوچ لو، جس صحابی نے اسلام قبول کیا ہے اس کی زندگی اسلام سے قبول کرنے سے پہلے اس کی فیملی ہے، اس کی اچھی بھلی زندگی ہے، آرام سے زندگی گزر رہی، دوست ہیں، احباب ہیں، سوسائٹی ہے. جیسے ہی وہ مسلمان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کی فیملی اس کی دشمن، اس کے دوست اس کو چھوڑ گئے، بزنس والے اس کے ساتھ بزنس نہیں کر رہے، بات اس سے کوئی نہیں کر رہا، اسے پاگل کہا جا رہا ہے، اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کو سڑکوں میں مارا جا رہا ہے، اس پہ تھوکا جا رہا ہے، صرف ایک فیصلے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. یعنی یہ ایک فیصلہ زندگی کو آسان نہیں بنا رہا. لگتا ہے قرآن کی روح سے کہ جب کوئی یہ فیصلہ واقعی دل سے کر لیتا ہے نا تو اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی، اس کی زندگی بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ نتیجہ ہلکے دل والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر واقعی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ایاک نعبد. اور کیونکہ یہ فیصلہ بہت مشکل ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر جو جہاں سے انسان کو سپورٹ ملتی تھی نا دنیا میں، زندگی میں، ہو سکتا ہے وہ سارے راستے بند ہو جائیں. اسی لیے اب کہیں سے سپورٹ نہیں آئے گی، تو جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے اسی سے سپورٹ لینی پڑے گی. تو اب سمجھ میں آیا کہ اس کے ساتھ کیا بات جوڑی ہوئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دونوں چیزیں آپس کے ساتھ اسی لیے جڑی کیونکہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہے. یہ کہنا آسان ہے، یہ فیصلہ آسان نہیں ہے. اب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم ہر نماز میں اسی دعوے کی طرف واپس آتے ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے. ایک طرح سے جو کسی کے مسلمان ہونے کا جو سفر ہے نا، اس سفر کا خلاصہ ہم ہر فاتحہ میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کس نتیجے پر ہم پہنچے، کس لیے ہم مسلمان ہوئے، ایاک نعبد. اور مسلمان ہوئے اور یہ عبادت ہم نے قبول کی. یہ عبادت جب ہم نے خود ہی اپنے طور پر آ کر قبول کی تو پھر ہمیں اس بات کا بھی اعتراف کرنا پڑا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں اور اس میں بس اللہ تعالیٰ آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں. وہ ایاک نستعین. ٹھیک ہے، تو یہ بات، اب اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں. ایک طرف اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا تھا اور میں نے کہا تھا رب ایسا لفظ ہے جس میں رشتہ ہوتا ہے. تو ایک طرف رب، دوسری طرف عبد، دوسری طرف عبد. اب عبد کے لیے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ فعل کا استعمال ہوا ہے. پہلے بھی فعل اور اسم کے بارے میں بات ہوئی تھی، تھوڑی سی دہرا لیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن فریش ہو جائے. فعل میں ہوتا ہے ماضی، حال اور مستقبل، اور اسم میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشگی، دوام، ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کیا، اسم، لیکن ہمارے لیے ہم نے عبد کا لفظ استعمال نہیں کیا، اسم. ہم نے کیا استعمال کیا؟ فعل. فعل میں کیا ہوتا ہے؟ یا ماضی، یا حال، یا مستقبل. اور فعل ایسی چیز ہے جب آپ کر رہے ہوتے ہو تو ہوتی ہے، جب نہیں کر رہے ہوتے تو نہیں ہوتی.
جیسے کھا رہا ہوں کا مطلب ہے جب کھا رہا ہوں تو ہو رہا ہے، جب نہیں کھا رہا تو نہیں ہو رہا. لیکن اگر میں کہوں یہ کھاتا پیتا ہے، اب میں نے اسم استعمال کیا نا، اب وہ سو بھی رہا ہے تو کھاتا پیتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم نے جب اپنے لیے فعل استعمال کیا تو ہم نے ایک بات کا ہم نے اعتراف کیا یہاں پر، اور وہ کیا ہے کہ ہماری عبادت میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی بالکل نہ ہونے کے برابر، کبھی بہت زیادہ. جیسے فعل میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، اور فعل میں ہمیشگی نہیں ہوتی. ہمارے لیے ہم سے ہمیشہ کی عبادت ممکن نہیں ہے. آپ سو رہے ہو تو عبادت نہیں کر رہے، آپ کام کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کہہ دیا حلال کما رہے ہو تو کام بھی کر رہے ہو تو عبادت ہے. اپنی فیملی کے لیے آپ گروسریز کرنے، دودھ اور بریڈ وغیرہ لینے جا رہے ہو، حلال روزی سے اپنی فیملی کے لیے لینے جا رہے ہو تو وہ بھی عبادت ہے. لیکن اس وقت آپ شعوری طور پہ عبادت نہیں کر رہے، وہ تو آپ صرف دودھ لینے جا رہے تھے، بریڈ لینے جا رہے تھے، روٹی خریدنے جا رہے تھے، رائٹ؟ تو یہاں پر ایاک نعبد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت رحم کیا ہے کہ ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ہمیشہ ہر لمحے آپ کی عبادت میں ہوتے ہیں. یہ دعویٰ بہت بڑا ہو جاتا، اس پہ ہم میں سے کوئی پورا نہیں اتر سکتا تھا. لیکن ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت قبول کرتے ہیں اور کرتے ہیں. اس میں تھوڑی روم آ گئی، کرتے بھی ہیں اور کبھی کچھ ڈھیلے بھی پڑ جاتے ہیں، پھر کرتے بھی ہیں، پھر کبھی کوتاہی بھی ہوتی ہے، پھر کرتے بھی ہیں. اور اس جو وسعت ہے اس کے اندر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے. تو یہ ہے ایاک نعبد میں فعل کا استعمال. اوکے، ہاں، اگر تم عبادت کرو کہا جاتا، وہ یہ بات تو میں نے پہلے کہہ دی تھی، اگر کہا جاتا کرو عبادت تو یہ ہمارا فیصلہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا. اور یہاں بات حکم کی نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے آپ کی اپنی کمٹمنٹ کی. اب یہاں ہے ہم خالصتاً تیرے بندے ہیں. اگر یہ کہا ہوتا، یعنی اگر کہا ہوتا نحن عباد لک خاصہ، ہم تیرے بندے ہیں خاص، صرف نحن عباد لک خاصہ، تو یہ دعویٰ بہت بڑا ہو جاتا، کیونکہ اس کا مطلب ہے میری زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہ نکلتا جو آپ کی عبادت کے سائے میں نہ ہو. میرے قدم کبھی کسی طرف نہ چلتے جو آپ کی عبادت کے تحت نہ ہو. میرے ہاتھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا، میری آنکھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا جو عبادت کا تقاضا نہ پورا کر رہے ہوں، کیونکہ میں ہر لمحے کیا ہوں؟ عبد ہوں. یہ تو میرے لیے ممکن ہے نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. تو ایاک نعبد. اچھا،